بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ اپنی ازدواجی زندگی کو لے کر ہر لڑکی کے کچھ خواب ہوتے ہیں، کچھ خواہشات ہوتی ہیں۔ ایک لڑکی صرف یہی چاہتی ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرے، اس کے حسن کو سراہے، کوئی ہو جو اس کی خوبیوں کا معترف ہو، اس کے ناز نخرے اٹھائے، اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش کا خیال رکھے، اپنے تمام تر خوش رنگ جذبات اسی کے نام کر دے، کیونکہ مرد کے دل کا راستہ بھلے ہی اس کے پیٹ سے ہو کے جاتا وہ، لیکن عورت کا دل کا راستہ تو اس کے کانوں سے ہی ہو کر جاتا ہے۔ میں نے منہ پر تو بھلے کہہ دیا کہ میری ایسی ویسی کوئی خواہش نہیں، لیکن واقعی میرے دل میں کوئی نہ کوئی جذبات تو تھے۔ میری عمر اتنی زیادہ بھی نہیں ہو گئی تھی، میں 26 سال کی تھی۔ میں کبھی بھی کسی بھی مذہبی شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ ابھی میرے ماں باپ زندہ تھے تو میرے لیے ایک قاری کا رشتہ آیا تھا، تو میرے ماں باپ نے کہا تھا کہ لڑکا بہت اچھا ہے۔ میں نے کہا کہ لڑکا نہ کہیں، اس کو مولوی ہی بلائیں۔ تو میری ماں نے کہا کہ کیوں، مولوی لڑکے نہیں ہوتے؟ میں نے کہا نہیں، وہ تو پورے آدمی ہوتے ہیں، ان کے تو پیٹ باہر نکلے ہوتے ہیں، شکل پہ عجیب سنجیدگی سی تاری رہتی ہے، منہ پہ اتنی لمبی داڑھی ہوتی ہے، وہ کسی بھی صورت لڑکے لگتے ہی نہیں ہیں، ہمیشہ سے آدمی ہی لگتا ہے، کیونکہ اپنا حلیہ ہی ایسا بنا کے رکھتے ہیں۔ اس بات پر میرے ماں باپ ہنسنے لگے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ لڑکی پتہ نہیں کیا چاہتی ہے۔ میں کبھی بھی یہ سب نہیں چاہتی تھی، مگر انسان جس چیز سے ہمیشہ بھاگتا رہتا ہے، زندگی اسی کو ہمارے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میں اکیلی ہو جاؤں، میرے اس آس پاس کوئی رہے نہ، میرا کوئی میکا تھا نہ، میرے ماں باپ تھے، بس میری شادی ہو گئی، میں رخصت ہو کر اپنے گھر میں آ گئی۔ میرے شوہر کا نام رب نواز تھا، اس کا اپنا ایک گھر بھی تھا جو 2 کمروں اور ایک بیٹھک پہ محیط تھا۔ میں کمرے میں بیٹھی تھی، اس کے رشتہ دار بھی دعا سلام کر کے چلے گئے، سب کے اپنے اپنے گھر تھے، اس کا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ سب نے کہا کہ بس اب تمہاری بیوی آ گئی ہے، ماشاءاللہ سے سمجھدار ہے، تم اس کی اور وہ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو جب دیکھا تو وہ واقعی آدمی ہی لگتا تھا، وہ لڑکا نہیں لگتا تھا، لیکن اس کی عمر تو میری عمر جتنی ہی تھی، پھر بھی اس نے شاید حلیہ ایسا بنا ہوا تھا۔ مجھے پتا تھا میری زندگی اس قسم کے مرد کے ساتھ عجیب طرح سے ہی گزرے گی۔ پتہ نہیں جب سے میں اپنے کمرے میں آئی تھی مجھے عجیب سا کیوں لگ رہا تھا، میرا سانس پھول رہا تھا، ایسا لگتا تھا کہ ساری دنیا کا چکر لگا کر آئی ہوں، مجھے سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی، شاید مجھے انزائٹی اور ڈپریشن ہو رہا تھا، شاید میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی تھی۔ ان ساری عورتوں کی باتیں میرے دماغ میں پھر رہی تھی، اور پھر وہ ساری لڑکیاں بھی جو شادی کے اگلے ہی دن میرے پاس آتی تھیں اور مجھے آ کر ایسی ایسی باتیں بتاتی تھیں کہ میری روح ہی کانپ جائے، کہ بھلا شادی کے دوسرے ہی دن ان کو نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس آنے پر کس بات نے مجبور کر دیا۔ ایک دفعہ ایک لڑکی صبح صبح ہی آئی تھی، رات کو اس کی شادی تھی اور وہ صبح پہلے ٹائم ہسپتال لائی گئی تھی۔ میں اس دن دیر تک ہسپتال میں موجود تھی، میں اپنی دوست کے لیے کافی دیر سے وہاں رکی ہوئی تھی، اس کی ڈیوٹی ختم ہونے میں 2 گھنٹے باقی تھے، اس لیے میری دوست نے اس لڑکی کو اٹینڈ کیا۔ اس لڑکی کی حالت اتنی بری تھی کہ ہسپتال کو اس کے جانے کے بعد ہم نے پانی سے دھو دھو کے صاف کیا تھا، جہاں جہاں سے وہ چلتی گئی تھی وہاں سے ساری جگہ گندی ہوتی گئی تھی، اس کی حالت بہت بری ہو گئی تھی، یہاں تک کہ اسے 3 بوتلیں خون کی لگی تھی۔ وہ بڑی پریشان تھی، وہ وہیں پر ضد ڈال کر بیٹھ گئی تھی، کہتی تھی کہ میں واپس نہیں جاؤں گی، مجھے اپنے گھر لے جاؤ، لیکن میں اپنے شوہر کے گھر نہیں جاؤں گی، شوہر کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ وہ بھی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور اس کے شوہر کی شکل سے بھی لگ رہا تھا کہ وہ اس ساری غلطی سے انجان ہے۔ وہ بھی لڑکا سا بچہ سا لگ رہا تھا، ایک سائڈ پہ سر جھکا کے کھڑا تھا۔ سارے خاندان والے ہسپتال میں ہی آ گئے تھے، کچھ تو تماشا دیکھنے کے لیے اور کچھ شاید اس کی ہمدردی میں آئے تھے۔ لڑکے کو بھی لان تان کر رہے تھے اور لڑکی کے ہی زیادہ تر ہمدرد تھے۔ لڑکے نے سر جھکایا ہوا تھا۔ ایک دفعہ تو میں اس کے پاس سے گزری تو اس کا ایک رشتہ دار اسے کہہ رہا تھا کہ تو انسان ہے کہ جانور ہے، تجھے کسی بات کی تمیز نہیں ہے، تجھے کسی نے تمیز نہیں سکھائی، کیا تجھ جیسے بندے کی تو شادی کرنی ہی نہیں چاہیے؟
ایسے ایسے للو پنجوں کی شادی ہو جاتی ہے جنہیں کسی بات کی خبر نہیں ہوتی۔ دل تو کہہ رہا ہے کہ تیرے منہ پہ رکھ کے ایک تھپڑ ماروں تو تیری ساری عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ اب وہ تیرے ساتھ جانے سے انکاری ہوئی بیٹھی ہے۔ اب چپ چاپ سے اس کے گھر لے جا، 1-2 ہفتے وہیں رکے گی پھر آ جائے گی۔ لڑکی کی ماں بھی بار بار میری دوست کی منت کر رہی تھی، کہتی تھی ڈاکٹر صاحبہ آپ ہی اس کو سمجھائیں، ڈاکٹر صاحبہ آپ ہی اس کو سمجھائیں۔ دیکھیں یہ کیا کہہ رہی ہے، ابھی ابھی اس کی شادی ہوئی ہے، گھر ایسے تو نہیں بستے۔ میری دوست بھی اس کی ماں کو کہہ رہی تھی کہ اپنی بیٹی کی حالت دیکھیں، گھر بسانے کو بھول جائیں، آپ کی بیٹی کی حالت بہت بری ہے۔ اس طرح تو کسی ایسے انسان کی بھی حالت نہیں ہوتی جس کا کوئی بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو فی الحال اپنے گھر ہی لے جائیں، اگر یہ اسی طرح اسٹریس میں رہی تو اس پر دوائیاں بھی اثر نہیں کریں گی۔ میں نے بھی آگے بڑھ کر مریض کے حق میں بات کی تھی، کیونکہ پہلے ہی ان رسم و رواجوں کی وجہ سے تو اس لڑکی کا یہ حال ہوا پڑا تھا۔ یہ دنیا بڑی عجیب ہے، یہاں پر بڑے عجیب و غریب قسم کے رسم و رواج ہیں۔ عورت کو کسی طرف سے بھی رعایت نہیں دی جاتی، اس کی بخشش تو کسی طرف سے بھی نہیں ہوتی ہے۔ پہلے اس بات پر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ بلوغت تک کیوں نہیں پہنچ رہی، جب جوان ہو جاتی ہے تو اس کی شادی سے وہ لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ اگر پڑھائی کرتی ہے تو بار بار پوچھتے ہیں کتنے نمبر آئے ہیں، کیا پڑھ رہی ہے، کیا پڑھ رہی ہے۔ اگر نوکری کرتی ہے تب بھی پوچھتے ہیں کتنے پیسے کماتی ہو، تھوڑے سے پیسے کماتی ہو تو پھر پڑھانے کی کیا ضرورت تھی، پھر نوکری کیوں کی ہے تم نے، یا پھر نوکری کرنے ہی نہیں دیتے۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ عورت ٹھیک ٹھاک تو ہے نا، کہ اس نے شادی سے پہلے خود کو خراب تو نہیں کیا ہوا، اور اس بات کی جانچ کے لیے الٹے سیدھے طریقے آزمائے جاتے ہیں۔ میرے پاس ایک دفعہ ایک عورت آئی تھی جس کے ساتھ ایک لڑکی تھی۔ لڑکی بڑی ہی پیاری، نازک سی، معصوم سی لگ رہی تھی۔ اس عورت نے مجھے کہا کہ اس کو ذرا چیک کریں، اس کو کوئی دماغی مسئلہ تو نہیں ہے، اور ساتھ ہی میری دوست سے کہا کہ وہ بھی اس کا چیک اپ کرے کہ یہ جسمانی طور پر ٹھیک ہے، بچی پیدا کرنے کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ اس دن اسپتال میں بڑا رش تھا، مجھے لگا کہ اس کی بہو ہے، لیکن پھر بھی مجھے اس کا طریقہ بہت عجیب لگا تھا کہ اس کو ذرا چیک کر دیں، یہ ماں بن سکتی ہے یعنی اسے کون سی بات کرتا ہے۔ خیر میری دوست نے اس کا چیک اپ کیا تو اس نے اس عورت کو کہا کہ ہاں جی یہ بالکل ماں بن سکتی ہے، یہ آپ کی بہو ہے کیا؟ تو کہنے لگی کہ نہیں نہیں یہ میری بہو نہیں ہے، دراصل میں لڑکی دیکھنے گئی ہوں، یہ وہی لڑکی ہے۔ میں ذرا دیکھنا چاہ رہی تھی کہ یہ میرے بیٹے کو وارث دے سکے گی یا نہیں۔ آپ کو تو پتا ہے آج کل 10 میں سے 8 لڑکیاں ماں نہیں بن پا رہی ہیں، اور پھر ہماری نسل کا سوال ہے، اب ہم اس کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کروا دیں، اتنی زیادہ خرچے کریں، پیسے لگائیں، اور پھر پتہ چلے کہ یہ ماں نہیں بن سکتی تو پھر مسئلہ ہمارے لیے ہی بنے گا۔ میری دوست تو حیرت کے مارے کچھ بول نہ سکی، مگر میں نے کہا کہ آپ اس کو چیک کروانے کے لیے لائی ہیں جبکہ آپ نے ابھی تک اپنے بیٹے کی شادی اس سے نہیں کی ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں نہیں، پہلے پتہ چلے یہ ماں بن سکتی ہے یا نہیں، پھر شادی کریں گے۔ میں اس دن بہت جلدی میں تھی، مجھے لگا کہ اس کی بہو ہوگی، نئی نئی شادی ہوئی ہوگی۔ جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو میں نے تو اس عورت کو باتیں ہی سنانا شروع کر دی۔ میں نے کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی، آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ لے کر آئی ہیں، اسے ہسپتالوں میں چیک کرواتی پھر رہی ہیں، جبکہ آپ کو اس کے ساتھ کوئی خونی رشتہ بھی نہیں، اور اس سے لڑکی کے ماں باپ کے حالات چیک کرو جو انہوں نے اپنی بیٹی کو آپ کے ساتھ بھیج دیا۔ اس نے کہا میرا بیٹا مہینے کے 8 لاکھ روپے کماتا ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ اگر ہمارے گھر میں یہ لڑکی آ گئی تو بڑے سکون سے پوری زندگی گزارے گی، اور پھر اس نے کون سا تیر مارا ہے کہ 8 لاکھ کمانے والے مرد سے اس کی شادی ہو جائے، کم سے کم اس کے سارے نظام تو ٹھیک ہوں۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ تم اگر عمر میں بڑی نہیں ہوتی تو میں تمہارے منہ پر تھپڑ مارتی۔ مجھے بہت ہی زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ میں نے کہا اس لڑکی کو کہ تمہارے اپنے اندر عقل نہیں ہے، تمہارا دماغ ہے یا نہیں، تمہیں خود نہیں پتا کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے تو جو میرے والدین نے کرنے کو کہا میں نے وہی کیا، انہوں نے کہا کہ بس شادی ہی سب کچھ ہوتی ہے اور تم نے کون سی کوئی نوکری کرنی ہے، اور اگر اچھی جگہ شادی ہو جائے گی تو ساری زندگی خوشحال رہو گی۔ میں نے کہا کہ اچھی جگہ کا مطلب ہوتا ہے اچھے لوگ، اچھے انسان جن کو عورت کی عزت کا پتہ ہو۔ یہ لوگ اچھے اخلاق کے بالکل نہیں ہیں۔ اگر میری مانو
इनके साथ बिल्कुल शादी ना करना। मैंने उस औरत को कहा था, मैं आपको एक और बात बता दूं, मैं ज़रा जल्दी में थी। मैंने झूठ बोला है, ये औरत जो है ना, ये लड़की कभी माँ नहीं बन सकती है। इस औरत ने कहा, क्या ये माँ नहीं बन सकती? ओ तो फिर इससे अपने बेटे की शादी कभी नहीं कर सकती। इस लड़की ने मेरी तरफ तशक्कुर भरी नजरों से देखा, क्योंकि मैंने उसकी जान बचा ली थी। वो भी इन लोगों से शादी नहीं करवाना चाहती थी। उसने जाते जाते मुझे शुक्रिया बोला और मैंने भी हाँ में सर हिला दिया। मैं तो इतनी बहादुर थी, लेकिन आज मुझे खुद भी डर लग रहा था कि आज मेरी शादी की रात थी। मैंने कहा कि लोगों के मसले हल करवाती रही, लोगों की कहानियां सुनती रही, किसी से सुनती रही, मसले मसाइल सुनती रही, वहीं आज मेरी अपनी शामत ही ना आ जाए। क्योंकि ये बात बड़ी अजीब सी है, लेकिन अपनी जगह सच है कि जितने भी केस अस्पतालों में आते थे, ज्यादातर के शौहर मौलवी ही होते थे। बड़ी परेशान थी। मेरा शौहर कमरे में दाखिल हुआ। उसने दूर से ही मुझे देख लिया और मैंने भी उसको घूंघट में बैठी थी, लेकिन दुपट्टे के पार से ही दिखाई दे रहा था। मैं खामोशी से बैठी रही। वो कमरे के अंदर दाखिल हो गया। उसे अपनी शेरवानी उतार कर एक तरफ रख दी और खुद बाथरूम में चला गया। वो बाथरूम में आधा घंटा लगा कर ये आया। ये आधा घंटा मेरे लिए बड़ा लंबा था। मैंने कहा कि मेरे पास आकर बैठे, मुझे कोई बात करे, कुछ एक दूसरे की आदतों का अंदाजा हो। हमने अपनी जिंदगी का आगाज किस तरह करना है? क्या मैं ये कपड़े बदल सकती हूँ? क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा उलझन हो रही थी। लेकिन वो आधे घंटे बाद बाहर आया। उसने नमाज पढ़नी शुरू कर दी। मैंने कहा कि चलो, ये बात तो अच्छी है, इसने में अल्लाह वाला है, नमाज का पाबंद तो है। मुझे भी नमाज पढ़ने की आदत थी, लेकिन कभी कभी मरीजों के साथ कुछ सेशन बहुत लंबे रखने पड़ते तो मेरी नमाज रह जाती थी। लेकिन एक ऐसे इंसान के साथ रहे थे, शायद मुझे उम्मीद 5 वक्त की नमाज पढ़ने की आदत हो जाती है। जिसको नमाज पढ़ने की आदत थी, उसने नमाज पढ़ी और उसके बाद खुद कपड़े बदलने चला गया। फिर मेरे पास आकर बैठ गया। उसने मुझे मुंह दिखाई में एक ब्रेसलेट दी थी और कहा कि फिलहाल मेरे पास इसी की गुंजाइश है, लेकिन जो कुछ भी मेरा है वो आपका ही है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको खुश रख सकूं। उसने अभी तक मेरा घूंघट नहीं उठाया था। अब मैं उसको क्या कहती कि मेरा घूंघट तो उठा दे। और जाहिर है वो भी घबराया हुआ लग रहा था, लेकिन मर्द को इतना घबराया हुआ नहीं होना चाहिए। घबराहट तो सारी औरत की ही होती है, मर्द का क्या है? सारे मसले मसाइल तो औरतों के लिए होते हैं। उसने कहा कि आप कुछ बोल ही नहीं रही हैं। मैंने कहा कि आप मेरा घूंघट उठा दें ताकि मैं आपको देख सकूं। तो उसने कहा, ओ हाँ हाँ, मैंने तो आपका घूंघट उठाना था, माफ कर दें, मेरी पहली शादी है ना, मैं भूल गया था। मैं इस बात पर ज़ेर-लब मुस्कुराने लगी थी। औरतें समझती हैं कि मर्द बिल्कुल भी परेशान नहीं होते, बिल्कुल भी डरे हुए नहीं होते, लेकिन दरअसल मर्दों को भी खौफ सा लगा होता है। उनको भी घबराहट होती है, उनको कोई परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है, और ये बिल्कुल नेचुरल होता है। शायद मेरा शौहर भी थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो थोड़ा बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, क्योंकि इस कमरे में भी कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो मेरे सामने तो बैठा था, लेकिन मुझसे बहुत दूर बैठा था। ऐसा बैठा था कि जैसे मैं उसके बीवी नहीं, कोई गैर औरत हूँ, जिसके साथ तो सिर्फ बातें करने के लिए बैठा हुआ है। जब मेरे शौहर ने मेरा घूंघट उठाने के लिए अपने दोनों हाथ आगे किए तो मैं हैरान रह गई। उसके दोनों हाथ कांप रहे थे और बाकायदा कांप रहे थे। एक दफा तो उसके हाथ से घूंघट ही छूट गया, क्योंकि दुपट्टा भारी था और मेरे सर के ऊपर पिनों के साथ लगा हुआ था। उसने बड़ी मुश्किल से मेरा घूंघट उठाया तो मैंने उसकी तरफ देखा। उसने फौरन नजरें झुका ली। वो इतना ज्यादा शर्मा रहा था जैसे मैं नहीं, वो दुल्हन है। मुझे हंसी आ रही थी, लेकिन मुझे पता होना चाहिए था कि ये हंसने का वक्त नहीं था, क्योंकि अभी जो यहाँ होने वाला था वो बहुत अजीब था। मैंने कहा कि आप ठीक तो हैं? आपकी तबीयत ठीक है ना? उसने कहा कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा, आपने खाना खाया? उसने कहा कि हाँ, मैंने खाना खा लिया था, बस वो गर्मी बहुत है और वो गर्मी में शेरवानी पहनी थी। मैंने कहा कि हाँ, मेरे कपड़े भी बहुत गर्म हैं, अगर आप कहें तो मैं कपड़े बदल लूँ? उसने कहा कि हाँ हाँ, बिल्कुल आप कपड़े बदलें। वो बेड से उतर के पीछे हो गया और 4 कदम उल्टे कदम चलता हुआ पीछे ही हट गया। मैं कुछ बोली नहीं, मैं क्या बोल सकती थी? मैंने अपना एक हल्का सा जोड़ा उठाया और बाथरूम में चली गई। मैंने जाके कपड़े भी बदल लिए और मुंह हाथ भी धो लिया। अब मुझे बेहतर लग रहा था। मैं वापस आई तो वो सोफे पर बैठा था। मैंने कहा कि आप सोफे पर क्यों बैठे हैं?
آپ کا اپنا کمرہ ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں نہیں، آپ تھک گئی ہیں، آرام کریں، میں ادھر ٹھیک ہوں۔ میں جو دنیا بھر سے آنے والے لوگوں کی نفسیات کو پرکھنے والی لڑکی تھی، اپنے شوہر کی نفسیات کو جانچ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے کہا نہیں، آپ بیٹھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بالآخر ہم لوگ اپنے آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ اس نے کہا کہ آپ ضرور سوچ رہی ہوں گی کہ میں گھبرایا بہت ڈرا ہوا کیوں ہوں۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی عورت سے بات بھی نہیں کی ہے، میری کسی ایسے ویسے شخص سے دوستی بھی نہیں رہی ہے، اور میری زندگی میں ان ساری باتوں کے حوالے سے کوئی بھی کردار نہیں رہا ہے۔ میں نے کوئی فلمیں دیکھی ہوں یا کبھی کسی سے دوستی کی ہو یا کسی لڑکی سے بات کی ہو، میں تو عورت کو دیکھ کے ہی سر جھکا لیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ بہت زیادہ شریف قسم کے انسان ہیں، اور ایسے لوگ تو انسان چاہتے ہیں کہ ان کو مل جائے۔ اس نے کہا کہ نہیں، آج کل شریف لوگوں کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، لیکن آپ میری بیوی ہیں اور میاں بیوی کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھوں۔ میرا شوہر یہ ساری باتیں کر رہا تھا کہ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس کا مطلب کہ وہ بہت ہی زیادہ نیک وقت انسان تھا۔ ایک عورت کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے آج کل کے زمانے میں، جہاں پر ایک نظر میں ہی لوگ اپنا دل ہار جاتے ہیں۔ کوئی بھی مرد ایسا نہیں ہے جس کا کسی عورت کے ساتھ کوئی معاملہ نہ رہ چکا ہو۔ ہر مرد کی زندگی میں ہی کوئی نہ کوئی عورت ہوتی ہے، اگر اس نے اس کے ساتھ بات نہ کی ہو تو اس کے خواب ضرور سجائے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں ضرور سوچی ہوتی ہیں۔ اور آج کل تو آپس میں باتیں وغیرہ کرنا نارمل ہے، لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کے فون پہ بات ہی کرتے ہیں، ملے تو نہیں تھے، اور کچھ لوگ ملتے ہیں، ملاتے بھی ہیں۔ ایسے میں اگر مجھے ایک ایسا شخص مل گیا تھا جو ان ساری باتوں سے بہت دور تھا تو مجھے تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ میں واقعی بہت خوش تھی، اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کی تعریف کی، جبکہ اس کو میری بھی تعریف کرنی چاہیے تھی۔ میں نے اسے کہا کہ آپ بہت شریف آدمی ہیں اور مجھے آپ سے شادی کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہماری زندگی بہت خوش اور مطمئن گزرے گی۔ اور اپنے شوہر کی طرف دیکھا، وہ تو بالکل ہی چپ کر کے نظریں جھکا کر بیٹھا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کی طرف بڑھایا اور اسے مجھے کہا گیا تھا کہ میں خود سے کوئی بھی قدم نہ بڑھاؤں، نہیں تو میرا شوہر میرے بارے میں یہ سوچے گا کہ میں عزت دار نہیں ہوں۔ لیکن اس میں ایسے ہی جیسے کیا بات تھی، ہم دونوں تھے اور ہماری ساری زندگی ایک ساتھ ہی گزرنے والی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے مجھے اچانک سے دیکھا اور اس کے بعد مجھے ایسے دیکھنے لگا کہ جیسے میں اس کو ٹھیک سے نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کو کچھ عجیب سا احساس ہونے لگا، اس کا وجود بری طرح کانپنے میں لگا ہوا تھا، اس کے چہرے پہ پسینے آنے لگے۔ میں بھی حیران ہو گئی تھی، اس کو کیا ہو رہا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں لانے کے کچھ طریقے تو مجھے آتے ہی تھے، لیکن جو طریقے مجھے آتے تھے میں نے سارے استعمال کر لیے۔ بہت ہوش میں آ ہی نہیں رہا تھا، مجبوری میں مجھے ایک گاڑی بلانی پڑی اور میں اسے اپنے ہی اسپتال لے گئی۔ اب میں تو خود دلہن تھی، اپنے شوہر کے بارے میں کافی پریشان ہو گئی۔ ڈیوٹی پہ میرا ایک ساتھی ڈاکٹر موجود تھا۔ میں نے کہا کہ ذرا ان کو چیک کر دے۔ اس نے کہا کہ کیوں نہیں۔ وہ فوراً میرے شوہر کو اندر لے گیا، اس نے چیک اپ وغیرہ کیا۔ اس کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ کیا معاملہ ہے، اور اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں ہکا بکا رہ گئی۔ مجھے تو اپنی قسمت پہ رونے آنے لگا۔ یہ ڈاکٹر ڈیوٹی پہ آیا تھا اور یہ ینگ ڈاکٹر تھا۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ میں پچھلے 2 سال سے اسی ہسپتال میں کام کر رہی تھی، اور اس بات کا بھی پتا نہیں تھا کہ یہ میرا شوہر ہے۔ جب اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کون ہے، اس سے پہلے یہ میں جواب دیتی ہوں، اس نے خود ہی ایسی بات کہی تھی۔ میں نے یہ نہیں بتایا کہ میرا شوہر ہے۔ اس نے کہا کہ یہ آدمی تو بالکل ختم ہوا ہے، اس کے اندر تو کچھ ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ پھر میں نے اس کو بتا دیا کہ کیا معاملہ ہوا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں ہی اس شخص کی بیوی ہوں۔ بس ایسے ہی کہا کہ اس کی بیوی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے اور یہ اپنی بیوی کے ساتھ موجود تھا۔ انہوں نے کہا پھر دیکھیں، آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کو پتا ہی ہوگا کہ آپ جس انسان کو اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں، اب کثرت غلط کاری کی وجہ سے اس کا سارا نظام بالکل خراب اور ناکارہ ہو گیا ہے۔ یہ انسان کبھی باپ بھی نہیں بن سکتا، اور جیسے ہی اپنی بیوی کے سامنے جائے گا یہ ایسے ہی بے ہوش ہو جائے گا۔ ایسا ہوتا ہے جن لوگوں کی شادی دیر سے کروائی جاتی ہے، یا جن کے اندر شادی والے جذبات بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ان کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی، وہ اسی طرح اپنے سامنے نظام کو خراب کر لیتے ہیں۔
اپنے دشمن خود بن جاتے ہیں کہ یہ انسان کی اپنے ساتھ کی گئی سب سے بڑی دشمنی ہے، اور اس نے بھی اپنے ساتھ یہی کیا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہوگا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ دیر پا ٹھیک نہیں ہوگا، بس تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک ہوگا، اور جس مقام تک یہ پہنچ چکا ہے مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس میں بری چیزوں کو اپنے لیے نشہ بنا لیا ہے، اور یوں سمجھے اس کی حالت کسی نشہ کرنے والے انسان کی نسبت بھی کافی بری ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی شادی جس میں بھی کروائی ہے اس نے لڑکی کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے، ایسے انسان کی شادی ہی نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ اب تو یہ شادی کے قابل ہی نہیں رہا۔ اس کی شادی تب کروانی چاہیے تھی جب اس کی شادی کی عمر تھی، یا اس کو خود پتا تھا کہ اس نے شادی کرنی ہے۔ اب اس کے اندر رہ ہی کیا کیا ہے جو اس کی شادی کروا دی گئی ہے۔ ڈاکٹر نے بڑی عجیب باتیں کر دی تھی۔ میں بمشکل ڈاکٹر کے الفاظ اپنی سماعتوں میں اتار رہی تھی، کیونکہ اس کو تو نہیں پتا تھا کہ میں ہی اس کی بیوی ہوں، اس لیے وہ زیادہ ہی کھل کر بول رہا تھا۔ وہ تو ایسے بول رہا تھا جیسے ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر سے بات کرتا ہے اور پیشنٹ کے بارے میں زیادہ ہی کھل کے بتا دیتا ہے، ورنہ ڈاکٹرز کو کہا جاتا ہے کہ آپ طریقے سے بات کریں گے یا اگلا بندہ زیادہ پریشان نہ ہو۔ میں واپس گھر آ گئی اور اپنے شوہر کو بھی ساتھ لیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ میں نے کہا کہ تم تو اپنی شرافت کے قصے سنا رہے تھے، یہ ہے تمہاری شرافت؟ شرافت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی لڑکی کو نہ دیکھیں، کسی سے کوئی تعلق نہ رکھیں، یہ بھی شرافت ہی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو سنبھال کے بھی رکھیں اس انسان کے لیے جو آپ کی زندگی میں آنے والا ہے۔ صحیح کہا ڈاکٹر نے، تم تو بالکل ختم ہو چکے ہو، تمہارے اندر تو کچھ ہے ہی نہیں، تم تو اندر سے بالکل ہی ختم ہو چکے ہو۔ میرے شوہر نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، اور اگر تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہو تو بے شک مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ۔ اس نے سر جھکایا ہوا تھا اور وہ کیا کر سکتا تھا، لیکن میں ابھی تو اس کو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ بس ہماری زندگی کے دن اسی طرح گزرنے لگے، میں اپنے کام میں مصروف رہتی اور وہ رات کو ایک دوسرے سے منہ پھیر کے سو جاتے۔ پھر آہستہ آہستہ سوچا کہ اس کی مدد کرنے کی کوشش کروں، لیکن دل نہیں مانتا۔ زندگی کیسے گزرے گی؟ فی الحال تو اسی طرح گزر رہی ہے۔ میرا دل ہی نہیں کرتا کہ میں اپنے شوہر کی مدد کرنے کی کوشش کروں، اور وہ بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا۔ اب آپ لوگ یہ بتائیں کہ ایسے شخص کے ساتھ میں کیسے زندگی گزاروں؟ مجھے پتا ہے کہ یہ اس معاشرے کا نتیجہ ہے، جو معاشرہ شادی کو اتنا مشکل بنا لیتا ہے تو وقت پر انسان کی شادی نہیں ہوتی، اور پھر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا رہتا ہے اور بدلے میں اپنا ہی نقصان کروا بیٹھتا ہے۔ شادی جتنی وقت پر ہی ہو جائے اتنی ہی بہتر رہتی ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شادی نہ ہونے کی وجہ سے اپنے آپ خراب کر لیتے ہیں، ایسی عادتیں پال لیتے ہیں جن میں صرف اور صرف ان کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ اب ساری زندگی مجھے ایک ایسے شخص کے ساتھ گزارنی تھی جو اندر سے بالکل ختم ہو چکا تھا، جو میرے حقوق ادا کرنے سے بھی قاصر ہے۔ زندگی نے مجھے امتحان میں ڈال رکھا ہے، اور میں اللہ سے بس اس چیز پر استقامت مانگتی ہوں کہ وہ مجھے بھٹکنے نہ دے، میرے دل کو مضبوط رکھے۔ مگر لگتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نفسیاتی مسئلہ مجھ پر حملہ آور ہوتے رہیں گے۔ ان حملوں سے چھٹکارا پانے کی ہی کوششوں میں ہوں۔ شوہر سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی، اور اب مزید خاموش رہ کر سب برداشت بھی نہیں کر سکتی۔ بس بے بسی کی تصویر بنے ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں، مگر کہنے کو نہ اس کے پاس کچھ ہوتا ہے اور نہ ہی میرے پاس۔